تو آج کاش کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی اس طرح کی باتیں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں چغلی کی صورت میں، ان باتوں کی تصدیق نہیں کی جاتی، حالانکہ ہم سب کو اس حوالے سے تصدیق کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو صرف ایک نصیحت کی تو فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اور ان باتوں میں سے جو نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کی ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں، میرے موضوع سے وہ وابستہ نہیں ہے، اس لیے میں جو میرے موضوع کی باتیں میں وہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ بیٹا چغلی کی جو بات ہے، چغل خوری کی بات، وہ ہرگز نہ مانو۔ یعنی آپ کے پاس آ کر کوئی چغلی کرتا ہے، آپ نے اس بندے کی بات نہیں مانی، آپ نے اس بندے کی بات نہیں مانی۔ چغل خور جو ہے اس کو کس طرح عذاب قبر میں دیا جائے گا آپ کو پتہ ہے؟ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، میرے آقا خچر پہ سوار ہے، میرے آقا کی سواری رک گئی، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر میرے آقا نے، آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کی ٹہنیاں توڑی، میں نے آقا نے فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہیں گی قبر کے عذاب سے ان لوگوں کو کمی آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، کس وجہ سے ان قبر والوں کو عذاب مل رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، لوگوں کو لڑاتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا نے کھجور کی ٹہنیاں رکھی۔ اب اس حدیث پاک سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ثابت ہوتی ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پہ سوار ہو جائیں اس خچر کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ قبر میں اگر کسی کو عذاب مل رہا ہو وہ خچر جان لیتا ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج کل قبروں پر یہ جو ہم پھول رکھتے ہیں اسلاف بزرگان دین کے قبروں پر، یہ اس حدیث پاک سے محدثین کرام ثابت کرتے ہیں کہ قبر پر سب چیز رکھنا، کیونکہ سب چیز ذکر کرتی ہے، اس لیے یہ اس حدیث پاک سے صحابہ کرام دلیل یعنی کہ محدثین کرام لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا کہ چغل خور تھا، ایک لوگوں کو لڑاتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو پتہ چلا یہ جو چغل خوری ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ چغل خوری کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب ملے گا۔ آپ اندازہ لگا اس کو قبر میں عذاب ان کو مل رہا تھا، اور میرے آقا نے یہ بات اوپن کر دی۔ اب یہ بات جب میرے آقا نے اوپن فرما دی تو آج صحابہ کرام سے ہوتی ہوئی ہمارے تک بھی پہنچی ہے۔ اب تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اب تو ہمارے دل میں خدا کا خوف آنا چاہیے، چغل خوری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں اس بات کا پتہ نہ ہوتا جب میرے آقا نے منع فرما دیا تھا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، تب بھی ہمیں چغل خوری سے بچنا چاہیے تھا، لیکن جب ایک ایسا واقعہ جو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب مل رہا تھا، پھر بھی اگر ہم چغل خوری سے نہیں بچتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ چغل خور ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس شخص کو سب سے برا آدمی پاؤ گے، اس شخص کو سب سے برا آدمی پاؤ گے۔ کس کو؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے 2 منہ ہیں، جس کے 2 منہ ہیں۔ اور اب 2 منہ کیسے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو لوگوں سے اور کچھ لوگوں سے اور بات کرتا ہے، کچھ لوگوں سے اور بات کرتا ہے۔ یعنی کہ چغل خور کیا کرتا ہے؟ چغل خور جو ہوتا ہے وہ اصل بات تو نہیں بتاتا، وہ لوگوں کو لڑانے کے لیے مثالہ لگاتا ہے، بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس شخص کو سب سے برا پاؤ گے، اس بندے کو قیامت کے دن۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو 2 منہ والا ہے، 2 منہ والا کون سا ہے؟ اسی ایک منہ سے ادھر جا کر بات کرتا ہے، اسی منہ سے جا کر دوسری جگہ پہ بات کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ بظاہر تو اس کا ایک منہ ہے لیکن حقیقت میں اس کے 2 منہ ہیں، حقیقت میں اس کے 2 منہ ہیں۔ تو محترم حضرات، چغل خوری آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ قحط سالی کا خاتمہ کر دے، دعا کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کو لے کر اجتماعی طور پر دعائیں کی جاتی تھی، جس طرح نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے اجتماعی طور پر دعا کی گئی۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو مجمع ہے اس میں سے ایک ایسا شخص ہے جو چغل خور ہے، جب تک وہ اس مجمع کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے بتا دے تاکہ میں اس شخص کو مجمع سے نکال دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود تمہیں چغل خوری سے روکتا ہوں، پھر میں خود چغل خوری کیسے کروں کہ فلاں شخص چغل خور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں یہ بتا دوں کہ فلاں شخص چغل خور ہے تو یہ تو چغل خوری ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اجتماعی طور پر موسیٰ علیہ السلام نے جتنا بھی اجتماع تھا، جتنے لوگ تھے، سب کو کہا کہ اجتماعی طور پر چغل خوری سے توبہ کرو۔ جب سب لوگوں نے اجتماعی طور پر توبہ کی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو محترم حضرات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پردے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع میں سے اگر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتا کہ فلاں شخص چغل خور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اگر اس ایک بندے کو نامینیٹ کر دیتے کہ فلاں شخص آپ چغل خور ہیں، اس مجمع سے نکل جائیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ بندہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، اس کا دنیا جینا حرام کر دیتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے، پردہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کے ابو پر پردہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پردہ پوشی بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی پردہ پوشی کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پردہ پوشی کی۔ پتہ لگا کہ چغلی کرنا جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے نبیوں کو پسند ہے، اور جہاں پر چغل خور ہوتے ہیں وہاں پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو آج ہم گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اجتماعی طور پر شب برات کی رات ہو، شب معراج کی رات ہو، عید میلاد النبی کی رات ہو، فرض نمازوں کے بعد، جمعے کے اجتماع کے بعد، آپ کو پتہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب ہماری تو اتنی جرت نہیں ہے، ہم تو نامینیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ فلاں شخص آپ چغلی کرتے ہیں، آپ نکل جائیں تب دعا قبول ہوگی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی معصوم ہیں، تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کی دعا قبول کر لیتا، بارش برسا دیتا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس محفل میں چغل خور ہوگا وہاں اللہ کا نبی بھی دعا کر رہا ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اوپن کیا ہمارے لیے۔ وہ موسیٰ اگر آسا مارتے پتھر پہ تو 12 چشمے نکل آتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اوپن کرنا تھا کہ جس محفل میں چغل خور ہوتے ہیں اس محفل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اجتماعی طور پر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، یہ سوچا جاتا تھا کہ جناب عالی انفرادی طور پر چلو بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اجتماعی دعا کرنی چاہیے، پتہ نہیں کون نیک ہوگا، اللہ کس کی آمین قبول کر لے گا۔ لیکن جب اجتماعی طور پر ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہم چغل خوری جیسے مرض میں مبتلا ہوں گے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا اور ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، ہمارے معاملات کیسے بہتر ہوں گے۔ چغل خوری ایک ایسی بدترین برائی ہے جو کام ایک جادوگر نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے جادوگر جب جادو کرتا ہے، جادو کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں کہ فٹافٹ 1 سیکنڈ میں جادوگر جادو کرے کام ہو جائے۔ پتہ نہیں الٹی سیدھی کیا پڑھائیاں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرتا ہے جو کہ جس کو اسلام نے غلط قرار دیا ہے، جادوگر اتنا جلدی سے کام نہیں کر سکتا جتنا ایک چغل خور کرتا ہے۔ اتنی جلدی جادوگر کسی کا گھر تباہ نہیں کر سکتا جتنی جلدی ایک چغل خور کسی کے خاندان کو، گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حکایت رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی یہ جو حکایت ہے یہ سننے والی ہے۔ حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، اور یہ جو حکایت ہے آپ کو پتہ ہے یہ میں احیاء العلوم شریف جو ہے
ایک بڑی معتبر کتاب ہے احیاء العلوم، اس کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 351 پہ موجود ہے، 351 پہ موجود ہے۔ اور راوی کون ہے؟ حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ایک شخص نے ایک غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ یہ جو غلام ہے یہ ویسے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس غلام میں ایک عیب ہے کہ یہ غلام جو ہے یہ چغل خور ہے۔ خریدنے والا یہ سمجھا ہے کہ یہ جو چغلی ہے کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، اس نے غلام کو خرید لیا۔ جب خرید لیا جناب غلام اپنے آقا کے گھر، مالک کے گھر پہنچ گیا، کام کاج کرنے لگا اور اپنے مالک کی حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد جب اس سے روٹی ہضم نہ ہوئی تو پھر اس نے کہا کہ اب میں اس گھر میں کوئی سازش کروں۔ اس نے جا کر غلام جس کا وہ اپنے آقا کو کہنے لگا، غلام جناب عالی ایسا ہے آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، اس نے اور دوستیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ آپ کی جان کی دشمن ہے۔ اچھا، اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا آپ تجربہ کر لیں، آپ رات کو سوئیں، آپ آنکھیں بظاہر بند کر لیں، نیند نہ کریں، تجربہ کریں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ آج آپ کا گلا کاٹے گی۔ اچھا، ادھر اس نے کہہ دیا، آقا کو یہ بات بتا دی کہ آپ کی بیوی جو ہے آج آپ کا گلا کاٹے گی اس طرح سے۔ ادھر جا کر بیوی کو کہتا ہے یہ جو میرے آقا ہیں، یہ جن کا میں غلام ہوں، اس نے فلاں فلاں جگہ دوستیاں کی ہوئی ہیں، یہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا آپ تجربہ کر لیں، آپ تجربہ کر لیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اسطرا لیں، ان کے داڑھی کے چند بال میرے پاس لے آئیں، میں کو پڑھائی کروں گا اور کوئی میں عمل کروں گا جس کی وجہ سے یہ آپ سے جو آپ کا شوہر ہے، جو میرے آقا ہے، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اچھا، بیوی کیا کرتی ہے؟ اس طرح لے کر رات کو جاتی ہے کہ میں اس کے داڑھی کے بال لوں، اور وہ آقا کو تو پہلے پتہ تھا کہ غلام نے بھڑکایا ہوتا اس کو کہ آج آپ کی بیوی آپ کا گلا کاٹے گی۔ اب وہ بظاہر اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے، وہ سو رہا ہے، جب بیوی جاتی ہے آقا کا اس طرح لے کر داڑھی کے بال کاٹنا چاہتی ہے، اس نے فوراً آنکھیں کھولی، اس نے کہا اچھا آپ میرا گلا کاٹنا چاہتی ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ تو اس شخص نے فوراً، اس آقا نے اپنی بیوی کو فوراً قتل کر دیا۔ اور جب بیوی کے خاندان کو پتہ چلا کہ اس شخص نے ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو قتل کر دیا، وہ خاندان آیا، اس غلام کا جو آقا تھا اس کو قتل کر دیا۔ اب بیوی بھی قتل ہو گئی، آقا بھی قتل ہو گیا، شوہر، اب رہ گیا غلام۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ سارا کام کس نے کیا؟ غلام نے کیا۔ غلام میں کیا عیب تھا؟ چغلی تھی۔ تو پتہ چلا کہ جب خریدنے والے نے غلام کو خریدا، اس کو بتا دیا گیا کہ اس میں باقی عیب تو نہیں ہے، اس میں ایک عیب پایا جاتا ہے اور وہ عیب چغلی والا ہے، وہ عیب چغلی والا ہے، یہ چغلی کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے، شعلے بھڑکاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی چھوٹا عیب ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے عیب والا غلام نے کتنا بڑا کام کر کے دکھایا کہ ان کو اس نے بیوی کا بھی خاتمہ کر دیا اور اپنے آقا کا بھی خاتمہ کر دیا اور آقا کی بیگم کا ہی خاتمہ کر دیا۔ پتہ چلا یہ جو چغل خوری ہے یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، چھوٹی برائی نہیں ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج آپ یہ جو رشتہ داروں میں اختلاف دیکھتے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آج یہ جو سیکٹر میں آپ لوگوں کے اختلافات دیکھتے ہیں، ہمسائے گیری میں آپ اختلافات دیکھتے ہیں، دفتروں میں آپ اختلافات دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف چغلی ہوتی ہے کہ ہمارے کان بھرے جاتے ہیں، ہم کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی شخص آ کر کہہ دے کہ جناب آپ کے بارے میں جناب علی فلاں شخص ایسے کہتا ہے، ہم اتنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ کم از کم تحقیق کر لیں۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں موجود ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر ہے تحقیق کرو۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان سنی سنی بات کو آگے پھیلا دے۔ آج سنی سنی باتوں پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں
آگ بھڑکا دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، 6 سال 10 سال لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ اتنا کوئی نہیں کرتا کہ یار 10 منٹ نکال کر جا کر تحقیق کر دوں کہ جو بات پہنچی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ محترم حضرات، آج اس لیے آگ بھڑکانے والے زیادہ ہیں۔ صوفیاء اور اولیاء بزرگان دین نے ہمیشہ سوئی دھاگے کا کام کیا ہے، لیکن افسوس آج ہم کینچی کا کام کر رہے ہیں، ہم کاٹ رہے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ صلح کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آج چھوٹے چھوٹے معاملات عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج سے اگر آپ 20-25 سال پیچھے مڑ کر دیکھیں، عدالتوں میں یہ معاملات نہیں جاتے تھے۔ اگر سیکٹر میں کوئی لڑائی ہو جاتی تھی تو 2 بزرگ سفید ریش کھڑے ہوتے تھے، ان کو بٹھا کر ان کے بیانات کراتے تھے، ان کا مسئلہ حل کرا دیتے تھے۔ دفتروں میں اگر کوئی معاملہ ہوتا تھا لوگ صلح کرا دیتے تھے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں جب 2 لوگ لڑتے ہیں ہم درمیان میں مثالیں لگاتے ہیں، ان کی لڑائی میں اضافہ کرواتے ہیں، بلکہ اب تو ملکوں تک بات چلے گی۔ اگر ایک ملک کا دوسرے ملک سے اختلاف ہو جائے تو پھر ایک ملک درمیان میں کود پڑتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چغلیاں کرتا ہے، وہ درمیان میں تماشائی بن جاتا ہے۔ آپ ملکی لیول پہ دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں، آپ ملکی لیول پہ دیکھیں، آپ دفتروں میں دیکھیں، آپ مساجد میں دیکھیں، خاندانوں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، مارکیٹوں میں دیکھیں، آپ دنیا کے جس کونے میں دیکھیں گے آپ کو یہ وبا، یہ برائی نظر آئے گی۔ وہ کون سی برائی ہے؟ چغل خوری ہے۔ خدارا منبر رسول پہ بیٹھ کر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ لڑانے والا کام ہمیں بند کرنا چاہیے، یہ آگ لگانے والا کام ہمیں بند کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آپ کو کہتے ہیں کہ چڑیا چونچ میں پانی لے کر آئی۔ اب چڑیا کے چونچ میں پانی لانے سے نمرود کی آگ نے بجھ تو نہیں جانا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس نے اپنی اوقات دکھائی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے وفاداروں میں میرا شمار ہو جائے۔ اور جو چھپکلی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے آگ میں پھونک مارنے کی کوشش کی۔ نہ تو چڑیا کے پھونک مارنے سے، چڑیا کے چونچ میں پانی لانے سے آگ نے بجھنا تھا، نہ تو چھپکلی کے پھونک مارنے سے آگ نے بڑھنا تھا۔ چھپکلی نے اپنی اوقات دکھائی ہے اور چڑیا نے اپنی ماشاءاللہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج ہمیں چڑیا کا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں چھپکلی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں بھی کہ ہم لڑائی جھگڑا فساد دیکھیں، کوشش کریں پانی ڈالیں، اس پہ پردہ ڈالیں، بات کو بڑھائیں نہ۔ صلح کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ویسے جائز نہیں ہے، لیکن جب حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی بات آپ بہتر طریقے سے کریں، اس میں جھوٹ بولنے کی اجازت بھی ہے۔ کیوں کہ صلح کرا رہے ہیں، اور وصلح خیر، صلح میں خیر ہے۔ لیکن آج دن پہ دن یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کام بڑوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاستدان جس طرح معاملات آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں، اس وقت ملک کی جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہر شخص پریشان ہے۔ کیوں کہ چغلی، لڑائی جھگڑا، اور اس سیاست نے اتنا گند پھیلا دیا کہ آپ نچلی، اوپر سے لے کر نچلی سطح تک ہر جگہ لڑائی جھگڑا اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی ڈالنے والے آگ پہ کم ہیں، آگ کو پھونک مارنے والے، شعلے بھڑکانے والے زیادہ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار پانی ڈالنے والوں میں ہوں، شعلے بھڑکانے والوں میں نہ ہوں۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟